آج کل زندگی جا رہی بس اسی طرح ہی ہے. زندگی ایک نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بس ادھر میں مرچیں بنا رہی تھی. میں نے کہا مرچیں بنا لیتی ہوں. ادھر گر گئی. میں نے کہا لگتا آج ہمارے کوئی مہمان آئیں گے. مہمان آئیں گے تو نا بس اب. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. جو بھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں سب سے پہلے وہ سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر ولاگ آپ لوگوں تک آ سکے. تو ماشاءاللہ ادھر ہمارے پڑے ہوئے ہیں ڈوڈے کل والے نہ چنے, مطلب یہ مرچیں ہیں, یہ لہسن ہے. میں نے کہا لہسن میں ڈالوں گی اچار میں ڈالوں گی لہسن, کیونکہ مرچوں کا اچار بناؤں گی نا تو اس میں. ادھر میں چلی گئی تھی, وہ ہمسائے نمک مانگ رہے تھے, نمک لینے آئے تھے. تو پھر میں اٹھ کے نہ چلی گئی تھی. مطلب میں نے کہا چلو نمک دے دیتی ہوں. میں نے کہا مرچوں کا نا اچار بناؤں گی تو اس میں لہسن ڈالوں گی تھوڑا سا. ویسے تو کوئی مسالے نہیں ڈالوں گی, صرف ہلدی, ریڈ مرچیں اور نمک ساتھ یہ والا. بقایا یہ جو ڈالتے ہیں سوکھا دھنیا, دوسرا کیا کہتے ہیں کلنجی, میتھی دانہ, یہ کچھ بھی نہیں ڈالوں گی. میں نے کہا ایسے سمپل طریقے سے نا بالکل بنا لیتی ہوں. تھوڑا سا نیمبو ڈالوں گی. نیمبو تو نہیں ہے, جب آئیں گے تو ڈال لیں گے. ادھر زینب کو لے کے آئی ہوں کمرے سے اٹھا کے. تو میں نے کہا پورے نا گھر کی نا جو ہے نا آپ نے کھلارے اٹھانے ہیں. ادھر میں اپنی چوڑیاں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی. میں نے کہا ونگا آپ لوگوں کے ساتھ. ادھر شروز جو ہے وہ دیکھو ناراض ہو کے نہ جا رہا ہے, تو بس ناراض ہی ہوتا رہتا ہے. پہلے ان کو میں نے صبح نا بس ہم نے کھانا کھایا, انہوں نے کھایا نہیں. ان کو لگی ہوئی تھی بھوک, ان کو میں نے بنا کے دیا آڈا وہ. تو پھر تھوڑے سے میں نے نا تھوڑے سے پیاز 2-3 رکھ لیے تھے. میں نے کہا ان کو شروز کہتا میں نے انڈا بھی نہیں کھانا, میں نے کھچڑی کھانی ہے. کھچڑی بنانے لگی تو وہ میری امی نے بھیجے تھے ٹوٹا سا چاول. امی کہتی بچوں کو نا کھچڑی بنا دیا کر. تو لیکن وہ ہو تو ختم گئے تھے, بس تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا چلو آج بنا دیتی ہوں. تو بچوں کو نا ادھر ختم کروایا تھا, جلیبیاں تھی تو وہ میں نے کہا شروز کو بنا کے دیتی ہوں. لیکن ادھر رہتا میں نے بنایا تھا روٹی کھانے کے لیے. عاطف کہتا میں نا کھانا کھاؤں گا. ادھر آج تو پتہ نہیں نہ کسی کو کھچڑی پسند آ رہی, حالانکہ کدو کا سالن بھی پڑا ہوا, کچھ بھی نہیں پسند آ رہا. پتہ نہیں کیوں. کوئی کہہ رہا ہم نے کچھ کھانا ہی نہیں ہے, یہ کھانا وہ کھا رہے ہیں, اپنی مرضی کی جا رہے ہیں. بس اسی طرح اللہ پاک بہتر کرے گا. تو بس ادھر میں نے کہا میں اچار بنا لیتی ہوں, کیونکہ نا ریڈ مرچ ڈالوں گی, تھوڑا سا نمک ڈالوں گی. تو پھر نا اس کو نا مطلب میرا چھوٹا بھائی آ گیا ہے. اچھا جی, وہ میرا چھوٹا بھائی آ گیا تھا. پھر بس اس کو میں نے دیے تھوڑے سے وہ جو کھچڑی سی پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا کھانی ہے, کہتا ہاں دے دو. تو میں نے کہا جلیبیاں کھانی, کہتا نہیں میں جلیبیاں نہیں کھاتا, آپ کو پتہ ہے نا میں میٹھا نہیں کھاتا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, آپ میٹھا نہ کھاؤ. تو پھر ادھر میں نے کہا چلو بنا لیتی ہوں اچار, کیونکہ نا اچار بن جائے گا تو تھوڑا سا نا اچھا لگے گا. تو یہ کھانے کے ساتھ نا کبھی نہیں بھی سالن. ادھر دیکھ رہی تھی نمک کم تھا, نیو منگوایا تھا یادگار ہے, تو آدھا میں نے ڈال لیا ڈبے میں, آدھا رکھ لیا. میں نے کہا پھر نا بچے گرا دیتے ہیں, اس طرح بھی گرا دیں گے. شاپر میں ڈال کے جب ٹائم ہوا نا تو پھر رکھوں گی. کوئی شاپر رہ کے میں نے کہا اس کو نا اچھی طرح ہلا دیتی ہوں. پہلے چھری کے ساتھ ہلانے لگی, پھر میں نے کہا نہیں ہاتھ کے ساتھ ہی نا اس طرح مکسنگ کر لیتی ہوں. تو کر کے نا پھر میں نے اچھی طرح اس کو بالکل جیسے مکس کرتے ہیں تو بس میں نے کہا مکس کر کے نا اچھی طرح یہ دیکھو مرچیں, اس کا اچار بن جائے گا. تو بس ادھر جو ہے چاول کھچڑی میں نے بنائی تھی مڑی سی, بیبی نے کھائی نہیں, ویسے ہی پڑی ہوئی تھی, نہ کسی نے کھائی. عاطف کہتا مجھے تو وہ رہتا بنا کے نا اس کے ساتھ روٹی پکا دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ایک روٹی پکا دوں گی. اسی طرح بس. تو یہ دیکھو یہ زینب کے کلر دیکھ رہی تھی. میں نے کہا کلر کا اس نے حال کیا کیا ہے, کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. کتنی ہیں 15-16 لگ رہے تھے, میں نے گنتی کی ہے تو 14-15 تو ہیں. اسی طرح وہ
بس زینب کے کام ہی ہے ایسے. ایک تو آج کل نا بس گھر میں نا کوئی عزت نہیں ہوتی. جس گھر میں بھی چلے جاؤ نا اچھا کوئی عزت نہیں ہوتی. نہ تو اپنے گھر میں سارا دن کام کرو، سارا دن تھکاوٹ ہو، سارا دن انسان تھکا ہوا ہو، پھر بھی انسلٹ کوئی بات ہو تو بس آپ نے نقصان کیا ہے. چھوٹا سا مسئلہ بھی ہم پر ڈال دیتی ہیں. بھائی صحیح ہے، آج کل زندگی جا رہی بس اسی طرح ہی ہے. زندگی ایک نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بس ادھر میں مرچیں بنا رہی تھی. میں نے کہا مرچیں بنا لیتی ہوں. ادھر گر گئی. میں نے کہا لگتا ہے آج ہمارے کوئی مہمان آئیں گے. مہمان آئیں گے تو نا بس اب ہاں جی ادھر بس پھر چھوٹا بھائی آ گیا تھا صبا. اس کو بھی لگتا سارا دن صبا مہروش روز میرب زینب مما ہے سب اس طرح ہی. امی میری ہے تو بس ڈانٹتی بھی مجھے ہی ہے، پیار بھی مجھے ہی کرتی ہے. لگتا سارا غصہ بھی مجھ پہ نکالتی ہے. اسی طرح امی میری کرتی ہے. کوئی نام ہو کوئی کام ہو بس صبا. تو اللہ زندگی دے، اللہ پاک خوش رکھے جہاں بھی رہیں. اللہ پاک خیر خیریت کے ساتھ رہے. تو بس ادھر مہروز بیٹھا ہوا تھا جلیبیاں لے کے بیڈ پہ. اس کو منع کر رہی تھی کہ نا ایک کھانی ہے تو لے لو ورنہ ادھر آ کے رکھ دو کیونکہ پھر میرب خراب کر دے گی. تو ادھر ہی بس کر رہی تھی جب تک ہمارے وہ ہمسائے آ گئے. ابھی ادھر آگے تک پہنچی ہوں تو جب تک ہمسائے آ گئے تو میں نے کہا اچھا تو اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ بس اسی طرح ہی ہے کیونکہ نا آج سالن تو میں نے بنایا نہیں. کھچڑی بنا لی، ختم کروا لیا. اس کیا کیا جو پسند آتا ہے بچے کھا لیں، جو دل کرتا ہے کھا لیں. بس ادھر میں اچار بنا رہی تھی تھوڑا سا. کچھ لوگوں کو نہیں بھی پسند اچار. ہمیں بھی اتنا آم کا زیادہ پسند ہوتا ہے تو مرچوں کا کم ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کبھی کبھار انسان کوئی مہمان آ جاتا ہے کوئی بھی. جس طرح ابو میرا آتا ہے وہ کہتا ہے اچار بھی دو صاحب. اچانک آئے تو میں نے کوئی بھی سالن بنایا ہو تو کہتے ہیں مجھے اچار دو. مرچوں کا، آم کا تو اسی طرح نیمبو کا ہے تو روٹی کے ساتھ پھر کوئی بھی مانگ لیتا ہے. عاطف بھی کھا لیتا ہے. ہم بھی کافی کھاتے ہیں. بچے میرے بھی اچار کے بغیر رہتے نہیں ہیں، یہ بات نہیں ہے. لیکن اللہ پاک بہتر کرے انشاءاللہ. تو ادھر میرب دیکھ لو ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہے. ادھر بھائی آ گیا تھا. بھائی کو وہ میں نے پھر دی کھچڑی سی. میں نے کہا آپ کھا لو، آپ کی قسمت کی ہے. تو کہنا اچھا. میں نے کہا جلیبیاں نہیں کھانی. کہتا نہیں اس کا نام نہ لے. میں نے کہا کیوں؟ کہنا نہیں. تو بس ٹھیک ہے میں کہتا ہوں. تو پھر میں نے اس کو یہ دی تو کہتا میں سیل پہ گیا تھا تو ادھر پرفیوم دیکھ کے آیا ہوں، آپ کے لیے صبح لے کے آؤں گا. ادھر ساتھ ہی دکان ہے. تو میں نے کہا اچھا میرے لیے میں کہا پھر لے کے نہیں آیا. میں بھی اس کو جان بوجھ کے چھیڑ رہی تھی. میں نے کہا لے کے نہیں آیا. کہنا یہ کھچڑی کا آج ذائقہ بڑا پیارا ہے، کیا ڈالا ہے اس میں؟ میں نے کہا یہ والا ڈالا ہے چکن پاؤڈر. تو کہتا یہ کہاں سے لیا؟ میں نے کہا پتہ نہیں. ایک مجھے عاطف نے دے دیا تھا ساشا. تو دو لیے تھے، ایک پڑا ہوا تو